مراقبہ تصور شیخ ایک ایسا روحانی عمل جس سے سالک کو اپنے شیخ اپنے مرشد سے خاص قسم کا فیض حاصل ہوتا ہے، اور وہ فیض تب ملتا ہے جب وہ فزیکلی سامنے نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے تصور شیخ پہ کہ مرشد کا تصور کیسے ہوتا ہے اور اس کا مراقبہ کیا ہے، اور کیا واقعی مرشد کے تصور کرنے سے سالک کو کوئی فیض روحانی ملتا ہے یا نہیں۔ سامعین، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تصور شیخ ہے کیا۔ تو دیکھیے، تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک مراقبے کی پوزیشن میں بیٹھ کے جب آپ کا مرشد یا آپ کا شیخ آپ کے سامنے فزیکلی نہیں ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنے مرشد سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تقدس ہوتا ہے، اس فیلنگ کے ساتھ جب آنکھ بند کر کے اپنے مرشد کا تصور کیا جاتا ہے تو وہ مرشد سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کی شدت یہاں تک بھی بتائی جاتی ہے کہ جب اتنی پیار سے، گہرائی سے تصور شیخ کیا جاتا ہے تو جب آنکھیں کھلتی ہے تب بھی اپنے شیخ کا چہرہ مبارک سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تصور شیخ کا مراقبہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کہ کیا اس سے روحانی فیض بھی ملتا ہے، اصل یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ اس لیے کیا جاتا ہے، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ تصوف میں جو علم کی ٹرانزیشن مطلب ایک سے دوسری جگہ، وہ سینہ بسینہ علم ہے، کتاب سے زیادہ سینہ بسینہ۔ جیسے چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ویسے ہی ایک مرشد پھر اپنے سالک کو، اپنے مرید کو وہ علم دیتا ہے، پھر وہ مرید خاص وہ خود مرشد بن کے وہ علم آگے۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو آخر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ مرشد کا پورا ایک تسلسل تصوف کا جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں سے سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے، اور آج کے اس دور میں بھی ایسے اللہ کے کامل ولی بندے موجود ہیں جن کے پاس وہ سینہ بسینہ علم ہے، موجود ہے۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سینہ بے سینہ ہے، تو یہ روحانی فیض بھی، اس کا دوسرا نام روحانی فیض ہے۔ چاہے وہ مرشد موجود ہو نہ ہو، آپ نے ان کی تعلیمات پڑھی، سمجھی، اب ان کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہو گیا، آپ کی محبت ہو گئی، اب وہ فیض آپ کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ہم بابا بلے شاہ کی بات کرتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کے پاس بھی وہ علم موجود تھا، وہ بھی مرشد ہے، جیسے ان کا مرشد شاہ عنایت تھا، تو انہوں نے بھی وہاں سے وہ چراغ اپنا سینے میں بھی وہ جوت، وہ چراغ جو ہے وہ جلائی، اس کے بعد پھر سینہ بے سینہ چلتے آیا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، حضرت سخی سلطان باہو کو اپنا مرشد مانتے ہیں، تو ان کی جب تعلیمات کو پڑھیں گے، محبت کے ساتھ جب پڑھیں گے، تصور کریں گے، تو وہ روحانی فیض ہمیں ملے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فزیکلی اگر آپ کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے تو آپ کو علم ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اگر وہ پردہ کر گیا یا کافی وقت 200 سال 300 سال ہو گئے اور آپ نے اپنا مرشد کسی ایسے ہستی کو بنایا جس کو پردہ کیے ہوئے 200-300 سال گزر گئے یا اس سے زیادہ گزر گیا،
تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. جیسے حضرت کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا سینٹرل آئیڈیا سمجھ میں آتا ہے. ہم ان کو اپنا مرشد بناتے ہیں. 600 سال گزر گئے، 700 سال، وہ موجود، فزیکلی تو موجود نہیں لیکن روحانی طور پہ وہ موجود ہیں. برا جو دیکھنے نکلا میں، برا نہ ملیا کوئی، جو من کھوجا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی. اب یہ ایسے بہت سارے اشعار ان کے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں کہ میں باہر جب برا دیکھنے نکلا تو مجھے سب سے زیادہ برا تو میں خود ہوں. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے. اب یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا چلتی چکی ہے، اس میں کوئی اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ پس جاتا ہے. چکی چکی ہر کوئی کرے، گیلی کرے نہ کوئی. گیلی ہوتی ہے چکی کے چاروں طرف جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ جو کچھ پستا ہے، وہ کوئی ایسی ثابت دانے چلے جاتے ہیں سائیڈ میں. تو چکی چکی ہر کوئی کرے، گیلی کرے نہ کوئی، جو گیلی کے سنگ لائے اس کا بال نبی کا ہوئے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی جو چکی چکی تو کرتے ہو، یہ کمال داس ان کے بیٹے کا شعر ہے کہ چکی چکی تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی مرکز سے ہٹ کے اگر سائیڈ میں بیٹھ گیا، اس دنیا کے چکروں کو چھوڑ کے وہ اگر سائیڈ میں آ گیا تو اس کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں، میں نے ایک دو دوہے آپ کو بتائے، ان کے اشعار بتائے، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. صوفیوں کی تعلیمات یہ روحانی طور پہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. تو جب ان کی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد جب بیٹھ کے ان کا تصور کرتے ہیں محبت کے ساتھ، آج بھی آپ کبیر داس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ جب ان کا تصور کریں گے تو آپ کو روحانی فیض ضرور ملے گا. اور یہ روحانی فیض آپ کے اندر گھر کر جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں، بھلی وہ آپ کے ساتھ فزیکلی موجود نہ ہو لیکن روحانی طور پہ تو آپ کے پاس ہے. تو تصور شیخ اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کا نام تصور شیخ ہے. اگر کوئی تصور شیخ کرنا چاہتا ہے تو اس پہ ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی پریکٹس تو اسی طرح کریں، بیٹھ جائیں، پہلے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے ان کے ساتھ محبت ہوگی. دیکھیں، تصور شیخ تبھی ہوگا، وہ تصور تبھی آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کی محبت ہوگی ان کے ساتھ. اگر محبت ہی نہیں تو تصور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جب محبت کیسے ہوگی؟ جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کی آئیڈیاز کو سمجھیں گے، آپ ان کی پرسنالٹی کو پرکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس قسم کے ہستیاں تھیں. پھر آپ کو ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، پھر ان کا فیض بھی اسی طرح آپ کو ملے گا.